أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. یہ شہادت گئی الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت دی گئی الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتی ہیں مسلمان ہونا، فانوس بن کے اس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے اس کی حفاظت ہوا کرے، اور شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ رب العزت جل وجلہ کریم دی حمد و صلوات و بار حضور نبی رحمت علیہ السلام کے پاک بار کا ہدیہ تحفہ درود پاک کا نذرانہ عرض کرنے تو بعد سامعین محترم، رب تعالی نے اپنی لارائب اور بے عیب کتاب کے اندر متعدد قصیاں کا ذکر فرمایا، صاحب کا متعدد ذکر فرمایا، ساڑھے واسطے نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں اگر انہاں لوگاں کی طرح زندگی گزارو گے تو پھر بھی تمہیں عبرت کا نشان بنایا جائے. اگر اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو گے رب تعالیٰ دنیا کے اندر بھی برکت نصیب فرمائے گا اور معاشرے کے میدان کے اندر رب تعالیٰ رحمت کے ٹھنڈے سائے نصیب فرمائے گا. خالق اور مالک کی پاک بار کے اندر دعائے رب تعالیٰ زبان سے کلمہ حق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 30واں پارہ سورہ بروج کی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو سورہ بروج تو اس وجہ تو معصوم نام کو موصوف فرمایا کیونکہ اس اندر رب تعالیٰ نے ابتدائی آیات کے اندر آسمانہ والے برجاں کا ذکر فرمایا. برج کیا جاتا ہے؟ ستارے. برج کیوں کیا جاتا ہے؟ ستارے. آسمانہ والے برجاں کے بارے برجاں والے آسمان کا ذکر فرمایا. رب تعالیٰ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، فرمایا کھائی والیاں تے لعنت ہو، گڑے کھودن والے جنہاں نے گڑے کھودے. فرمایا النار ذات الوقود، اس بھڑکتی ہوئی آگ والے. فرمایا اذ ہم علیہا قعود، جس وقت انہوں نے ان کناریاں تے بیٹھے ہوئے سن. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ خود گواہ نے جو مسلمانہ دے نال وہ کر رہے سن. سابقہ وقتاں دے اندر ایک بادشاہ گزرے جن خدائی کا دعویٰ کیتا، خود اپنے آپ دی لوگوں کو پوجا کروانا. بڑا بادشاہ سی، بڑی دولت سی، بڑی شہرت سی، بڑا گمن سی اپنی طاقت دا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. بہت ساری امت کو نے گمراہ کر لیا، اپنے اقوام کو گمراہ کر لیا. کہنے لگا جناب میری پوجا کرو تو میں تانوں دانے دواں گا، میری خدمت کرو تو میں تانوں کھان واسطے دواں گا، تانوں روپیہ پیسہ مال دولت دواں گا، ہر چیز دواں گا، لیکن میری خدائی کا اقرار کرو. رب تعالیٰ نے بہت دیر تک بندہ انسان خدائی کا دعویٰ کرواتا رہا، اپنے آپ کو خدا منواتا رہا. بہت سارے لوگ مدے پیروکار ہوئے. رب تعالیٰ اس قوم کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا کہ اس قوم کے اندر ایک نوجوان ایک اللہ والے کی پیروی کر رہا ہے، ایک اللہ والے کی صحبت اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا. رب تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت واسطے اس نوجوان کو چن لیا. دیکھا جی رب تعالیٰ نے اس ایک نوجوان کی ہدایت کے بدلے رب تعالیٰ نے ساری امت کو، اس ساری قوم کو رب تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی. صرف ایک نوجوان اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے قصے کو رب تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر 30واں پارہ سورہ بروج کے اندر ذکر فرمایا. فرمایا رب تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت منظور ہوئی، ایک نوجوان کو رب تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا اور ایسا محبوب بنایا، اور جس بندے کو بھی دم کرتا رب تعالیٰ ان ہر بیماری کو شفا عطا فرماتا. اگر کوڑے کو دم کرتا، کوڑے کو پھونک مارتا، رب تعالیٰ ان شفا یاب کر دیتا. جس قسم کی بیماری ہوتی، لوگوں نے دسیا کہ بادشاہ وقت
آپ دی قوم کے اندر ایک نوجوان ہے، لڑک پن ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح کے معاملات کرتا پہ بادشاہ نے کیا اس نوجوان کو لے کے اپنی بادشاہت خطرے میں محسوس ہوئی. اگر اے نوجوان لوگوں کو دم کرتا رہا، نوجوان لوگوں کو شفا دیتا رہا تو لوگ میری خدائی کو نہیں منن گے، لوگ تے میرے تے لعنت بھیجیں گے کہ میں خود کسی کو دم نہیں کرتا، میں کسی میں اس طرح کا معاملہ شفایاب بھی نہیں دے سکتا، لیکن وہ دم کر کے لوگوں کو شفایاب کر دیتا. اصل حقیقت کے اندر رب تعالیٰ شفا دیتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس نوجوان کو ذریعہ بنایا اس قوم کی ہدایت واسطے. بادشاہ نے کیا ہو تینوں پتہ نہیں کہ تیرا رزق بھی میرے ذمہ، میں چاہوں تو تیرا رزق بند کر سکنا. نوجوان کہنے لگا جناب نہیں، میں اپنے رب کو منگوا، میں رب کا غلام ہوں، میں تہاڈا غلام نہیں. اگر مینوں کھان واسطے رزق ملتا ہے تو میرا رب مینوں عطا کرتا ہے، اگر میری زندگی موجود ہے تو میرے رب نے مینوں رب نے عطا فرمائی. بادشاہ کہنے لگا نہیں نہیں، اے میرے سپاہیوں، اے میرے بہادر فوج، اس نوجوان کو جا کے پہاڑ کی چوٹی تو نیچے گرا دو، پہاڑ کی چوٹی تو نیچے گرا. رب تعالیٰ کو کچھ منظور ہو سے اور فوج سپہ سالار اپنے فوج کو نال لے کے پہاڑ کی چوٹی تے گئی. رب تعالیٰ کو کچھ کرنی اس طرح کی منظور ہوئی کہ جڑے گیران کے سن خود گر گئے، جڑے گیران کے خود گر گئے. پہاڑ کی چوٹی تے جڑے رب تعالیٰ نے زمین کو ہلنے کا حکم دیتا، زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، جڑے گران کے سے خود نیچے گر گئے. نوجوان صحیح سلامت اپنے قدم سے چل رہا ہے، بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ حیران ہویا کہ میں اتنی ساری فوج دیکھوں پہاڑ کو نیچے گرانے واسطے بھیجی سی، وہ کہتے ہیں تو اکیلے واپس آ رہے ہیں. کہنے لگا اے بادشاہ وقت، اے خدائی کا دعوی کرنے والے، رب تعالیٰ نے مجھے امان نصیب فرمائی، رب تعالیٰ نے مجھے زندگی نصیب فرمائی. تو جتنے چاہے ہلے بہانے کر لیں، رب تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت نصیب فرمانی. کسی نے کیا خوب کیسے نہ فانوس بن کے جس کی عبادت ہوا کرے اور شمع کیا وجہ جس روشن خدا کرے. بادشاہ نے کہا چلو سمندر کے اندر جا کے نا اس نوجوان کو پانی کے اندر گرا دیا جائے، اس بچے کو اس پانی کے اندر گرا دیا جائے. بہت ساری فوج جنہیں بقیہ بس گئی وہ جناب ان سمندر کے اندر لے گئی، کشتی تو باہر گران لگی. رب تعالیٰ نے پچھلے جتنے بھی فوج والے سب سارے کو پانی کے اندر گرا دیا. نوجوان اس سے کشتی کے صحیح سلامت کشتی سے بیٹھ کے واپس بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ دیکھو میں تمہیں واپس آ گیا، فانوس بن کے جس کی عبادت ہوا کرے، مشتمہ کیا وجہ جس سے روشن خدا کرے. نوجوان کہنے لگا جناب جتنے مرضی ہلے بہانے کر لو، لیکن رب تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت نصیب فرمانی، رب تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت منظور ہے. بادشاہ نے بہت سارے ہیلے بہانے کیے لیکن کوئی بھی ہیلا بہانا نہ چل سکیا. آخر بالآخر نوجوان نے خود کیا بادشاہ ایک موقع ہے، ایک موقع ہے، اگر تم نے شہید کرنا چاہنا نا تو میری گل مان لیا تو بخود ہی شہید ہو جاؤ، بخود شہید ہو جانا. بادشاہ کہنا ہے جناب دسو اپنے قدمہ کے خود کوئی ہاڑی مارنا چاہتے تو دسو، میں تو تمہیں مارنا چاہنا، میں تو تمہیں شہید کرنا چاہنا. نوجوان کہنا جناب بہت سارا مجمع لگایا جائے، آج کی زبان کے اندر گراؤنڈ بنایا جائے، اسٹیڈیم بنایا جائے اور لوگوں کو ارد گرد بٹھایا جائے، اپنی پوری قوم کو بلا کہ میں سارے دے سامنے کھجور کا تنا درمیان سے لگا اور اس کھجور کے تنے سے میرے بن لے اور دور کھڑا ہو کے میرے تے نشانہ لگا، تیر لگا اور تیر لگان تو پہلے میرے رب کا نام لینا، تیر لگان تو پہلے میرے رب کا نام لینا. بادشاہ کہنے لگا اس کو بڑھیا کیڑی گل ہے کہ میں تینوں قتل کر دوں گا، میں تینوں شہید کر لوں گا. نوجوان کہنے لگا تو اے لفظ کہنا ہے کہ میں خود شہید ہو جاؤں. جس وقت تو تیر لگا لگے تو اپنے زبان پر اقرار کرنا بلند و بالا آواز کر تاکہ پورے مجمع کے لوگ تیری زبان کو نکلے اور جملہ سن کے جس وقت وہ سنیں گے تو میں خود شہید ہو جائے گا. بادشاہ کہنے لگا اس تو ورڈ کی جملہ کیا ہو سکتا ہے جڑا تمہیں بتا کر کہنے لگا جناب تو کہنے لگے تیر چلانا کے ہے جملہ کہنا ہے بسم اللہ کی رب الغلام، اس نوجوان دے رب دے نام تو ابتدا، اس نوجوان دے رب دے نام تو ابتدا جڑا پالن والا ہے. بادشاہ نے مجمع لگوایا، اسٹیج لگوایا، بادشاہ نے اسٹیڈیم بنوایا، ارد گرد لوگوں کو بٹھایا، پوری رعایا کو بلایا، پوری قوم کو بلایا. بادشاہ نے اپنے کمان اپنے ہاتھ اندر پکڑیا اور بسم اللہ رب الغلام کا لفظ کہہ کے نوجوان کو تیر ماریا. تیر اس نوجوان کی کن پڑی تے لگیا اور نوجوان بالفور اللہ کا نام سن کے شہید ہو گیا. تمام لوگ حیرت اندر مبتلا ہوئے کہ اس بادشاہ جڑا خود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور آج اس نوجوان کے رب کا نام لے کے شہید کرتا ہے.
تے کیوں نہ ہوئے کہ اس سے رب دے غلام ہو جائے, کیوں نہ اس نوجوان دے رب دے غلام ہو جائے, سارے کلمہ پڑھا تے مسلمان ہو. بادشاہ حیران ہوئے, بادشاہ حیران ہو گیا کہ ایک نوجوان تے ایک شہید ہو گیا, دنیا تو چلا گیا, اور وہ رب کو سارے نہیں مان لیا. رب تعالیٰ نے کچھ منظور ہو سی, رب تعالیٰ نے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا مجھے تے جو روشن خدا کرے. جناب اگر رب کی طرف کوئی مقام چاہیے پھر تکالیف کو برداشت کرنا پڑے, مصیبتوں کو اپنے جھولے میں سمیٹنا پڑنا ہے, تکالیف برداشت کرنی پڑنی ہے. رب تعالیٰ پہلے کی مرتبہ اور حکام عطا فرمائے. دیکھو رب تعالیٰ نے اس نوجوان کی شہادت کو کس طرح منظور فرمایا کہ پوری قوم کو ہدایت نصیب ہو. پوری قوم نے بلند و بالا کیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ. سارے اس نوجوان کے رب کی پیروی کر دی اور سارے مسلمان ہو گئے. بادشاہ وقت سی, طاقت موجود سی, فوج بھی رات سی. انہوں نے کہا جناب جنہیں جنہیں کلمہ پڑھا نا پوری آبادی کے اندر ہر ایک گلی دے کنارے, ہر ایک گلی دے نکر دے ایک گڑا کھودیا جائے اور وہ دے آگے چلائی جائے. جڑا میرا نام نہ لے نا وہ آگے سکھائے, میرا نام نہ لے, میری خدائی کا دعویٰ نہ کرے وہ آگے دکھاتا جائے. اس نے انہیں کل مانی, انہیں حکم دی تعمیر کی تھی. ہر گلی دے کنارے تے ایک گڑا کھودیا گیا, کھائی کھودی گئی, اور جڑا بادشاہ دا نام نہ لے انہوں گڑے وچ پھینک دیتا جاتا. ایک بالآخر بہت سارے لوگوں اس آگ تے پھینک دیتا گیا. بالآخر ایک عورت آئی, عورت دے گود اندر ایک بچہ, نونہال بچہ, چھوٹی عمر دا بچہ, دودھ پیتا ہوا بچہ, جس وقت آگ دے قریب آئی نا تھوڑا ہچکچا گئی, تھوڑی پریشان ہو گئی. ایمان کی مضبوطی, لیکن آپ نے بچے کی طرف دیکھنا تھوڑا پریشان ہو لگی. اس بچے کو جڑا بول نہیں سی سکتا پہلے, دودھ پیتا سی, رب تعالیٰ نے اس بچے کو زبان نصیب کی. وہ بچہ کہنے لگا اماں تو گھبرا نہیں, تم میری فکر نہ کر, تو اپنی ایمان کی مضبوطی کر. آج اسی آگے جا رہے ہیں کوئی گل نہیں, لیکن کل قیامت والے دن رب تعالیٰ اپنی رحمت ٹھنڈے سائے نصیب فرمائے. وہ جس وقت وہ ماں سمیت بچہ تک اس پلتی ہوئی آگ, اس ابلتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو گئی, رب تعالیٰ نے اس قوم کو ایک خوبدار ہوا تیز کر, اتنی تیز ہوا لائی جنہ جنہ لوگوں نے آگ جلائی سی وہ کھائی کے کنارے تے بیٹھے ہوئے. رب تعالیٰ نے اس کھائی دے وچ سارے جہنم میں داخل کروا, سارے دے سارے فوت ہو گئے, سارے دے سارے مر گئے. رب تعالیٰ نے جڑے لوگ اللہ کے رسول کا نام لینے والے سے رب تعالیٰ نے ان طاقت نصیب فرمائی. بادشاہ خود اس کھائی میں گر گیا. اس سے بات کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا, قتل اصحاب الاخدود, فرمایا کھائی والے کی لعنت ہو. النار ذات الوقود, اس بڑھتے ہی آگ والے, فرمایا اسہم علیہا قعود, فرمایا اس کنارے تے بیٹھنے والے تے لعنت ہوئے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, فرمایا اور خود گواہ سن او کیڑے کام کرتے تھے سن مسلمان. ایمان والے نے کی کام کرتے سن. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت مشکل آتی ہے نا رب تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے, اور مشکلات اندر جڑا بندہ صبر کر لیتا ہے رب تعالیٰ کو بہت زیادہ اجر نصیب فرماتا ہے. فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے. فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, فرمایا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہاں نے کلمہ پڑھنا انہاں کو چھوڑ دیا جائے گا, وهم لا یفتنون, انہاں کو آزمایا نہیں جائے گا, انہاں کو دیکھ بھال نہیں کی جائے گی, انہاں کا امتحان نہیں لیا جائے گا. فرمایا ضرور امتحان لیا جائے گا. انہاں کی کامیابی واسطے اگر انہاں کو پرکھیا جائے گا, اگر وہ کامیاب ہو جائے تو رب تعالیٰ کی رحمت ٹھنڈے سائے نصیب ہوں گے, اگر کامیاب نہ ہو تو رب تعالیٰ دوسرے حصے میں داخل فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے مطابق فرمایا رب تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا اور دوسرا فرشتہ اوپر جا رہا. دونوں فرشتہ کے درمیان آپس میں گفتگو ہوئی. ایک فرشتہ دوسرے نے کہنے لگا جناب کتوں آ رہے ہو تے کتنے جا رہے ہو, اور دوسرا کہنے لگا جناب تسی کتوں آ رہے ہو تو کتنے جا رہے ہو. آسمان تو نیچے آنے والا زمین کے آنے والا فرشتہ کہنے لگا جناب میں ایک کافر کو جا رہا ہوں, ایک کافر کو جا رہا ہوں. انہیں دنیا دے جننے بھی نیک کام کیتے نے نا, جننے بھی نیک کام کیتے نے, میں ان دا صلہ انہوں مل چکیا. آج وہ ان دا آخری سانس ہے, ان دے دل دی تمنا تے میں مچھلی کھلائی ہے. میں ان دی دل دی تمنا پوری کرنے واسطے جا رہا ہے. کافی فرشتہ ان کی مدد کرنے واسطے آ رہا ہے. کہنے لگا جناب
انہیں دنیا کے جتنے بھی کام کیتے نا کافر نے سارے دا بدلہ انہوں دے دیتا گیا لیکن صرف ایک ان دا نیک عمل رہ گیا انہیں دل دی خواہش ہے کہ میں امت سے نہیں کھلائے جائے رب تعالیٰ دا حکم ہے کہ اے خواہش کو پورا کر کے انہیں ساری نیکیاں دا اجر انہیں دنیا دے دیتا گیا ساری نیکیاں دا اجر دنیا دے دیتا ہے آخرت واسطے دی کوئی نیکی نہ باقی بچے حالانکہ کافر رب تعالیٰ دا فرشتہ ان کی مدد کرنے واسطے آ رہا ہے دوسرا فرشتہ کہنے لگا پہلا فرشتہ کہنے جناب پورے شہر دے اندر مصری موجود نہیں لیکن رب تعالیٰ نے بھی ان کی مدد واسطے مصری کو پیدا کرنے واسطے مصری ان کے واسطے حاضر کرنے واسطے ان کے سامنے رکھنے واسطے رب تعالیٰ نے آسمان کو نیچے بھی بھیجا ہے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہا دوسرا فرشتہ کہنے لگا جناب میں نیچے زمین تے اس وجہ تو گیا سا کہ کافر جڑا نا مسلمان جڑا ان دے دل دی خواہش ہے کہ آخری وقت ہے کہ میرے پانی پلایا جائے سنیا سے ایمان پر فروز نکائے مسلمان آخری وقت ہے ان دے دل دی خواہش ہے کہ پانی پلایا جائے لیکن رب تعالیٰ نے میرے حکم دیتا ہے جا جا کے انہیں پانی گرا دے جا جا کے انہیں پانی گرا دے تاکہ انہیں دنیا کے جتنے بھی برے عمل کیتے نا مسلمان نے دنیا کے جتنے بھی برے عمل کیتے ہیں سارا نسلہ انہوں میں سارے گناہوں کے معاف ہو چکے ہیں ساری خطاؤں کی در گزر کر دیتے ہیں لیکن ایک خطا انہیں باقی ہے مسلمان کی ایک خطا باقی ہے جا جا کے انہیں آخری خواہش انہیں ختم کر کے نہ انہیں آخری گناہ میں مٹا کیا آخری گناہ بھی مٹا گیا تاکہ وہ آخری وقت پانی نہ ملن تے رب دا شکر کرے صبر کرے رب تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے مسلمان کی مدد کرنے واسطے اور کافر کی مدد کرنے واسطے رب تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور مسلمان کی خواہش پوری نہیں ہوئی کافر کی خواہش پوری ہو گئی مسلمان نے صبر کیتا رب تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور کافر رب تعالیٰ نے ہر طرح کی جی دنیا نے لوگوں واسطے احسان کیتا لوگوں واسطے اچھے عمل کیتے رب تعالیٰ نے سارے دی جزا دنیا دے دی تھی آخرت واسطے کوئی باقی نہ رہا لیکن رب تعالیٰ نے مسلمان واسطے سارے گناہ معاف کر کے ساری نیکی آخرت واسطے باقی رہا فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فرمایا لوگ کی گمان کرتے ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھ کے جناب ساری زندگی گزار لیں گے انہاں کو امتحان نہیں لیا جائے گا انہاں مصیبت اندر مبتلا کر کے انہاں دے گناہ معاف نہیں کیتے جائیں گے میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا جنت کافراں واسطے اور مسلماناں واسطے قید خانہ ہے الدنیا سجن المؤمن فرمایا مسلمان واسطے قید خانہ ہے وجنت الکافر اور کافر واسطے جنت ہے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم دساں دنیا کے اندر بھلا آدمی کون ہے اچھا آدمی کون ہے اور برا آدمی کون ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال دے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا آدمی کون ہے بھلا آدمی کون ہے نیک بندہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا آدمی نیک آدمی ہوگے کہ جن کی نیکی تے لوگ خوش ہوں اور ان کے شر تو محفوظ ہوں انہیں شر تو محفوظ ہو وہ بھلا آدمی ہے مطلب وہ نیکی تے کرتا ہے لیکن انہاں کو لوگاں انہیں کو کوئی تکلیف نہیں کسی قسم دے شر دے کوئی ڈر نہیں ہوندی اور فرمایا برا آدمی ہوے کہ جڑا لوکاں دے واسطے تکلیف دا باعث بندا ہے اور ہمیشہ لوگ اودے کول ڈرتے رہندے نے کہ کوئی گل نہ کرے کہ کوئی ایسی گل نہ کر دے کہ ساری عزت نفس سے کوئی حرم اٹھے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر حدیث مبارکہ فرمایا میرے پیارے صحابہ آپ کو پتہ ہے مفلس کون ہے مفلس کون ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص جنہیں کو دنیا کا مال و دولت کچھ بھی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں مفلس وہ شخص ہے جڑا کل قیامت والے دن اپنی نیکیاں لے کے آئے گا اپنی نمازاں لے کے آئے گا اپنے صدقہ و خیرات لے کے آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا لیکن ان کے ذمے کچھ چغلیاں ان کے ذمے کچھ حسد ہوئے گا ان کے ذمے کچھ لوگاں دے بارے لوگاں دا حق ہوئے گا کل قیامت والے دن نیکیاں تے پہاڑ تے اسے لے کے آئے گا لیکن ان کے ذمے لوگاں دے حق موجود ہوں گے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن لوگاں دے جڑے حق انہیں ادا کرنے ان سے دنیا تے دے کے نہیں گیا دنیا تے حق نہیں ادا کر گیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دی نیکیاں وچ جتنا لوگاں دا حق بندا ہے نا اتنا ان دی نیکیاں کم کیے جائیں گے فرمایا یہ پہاڑ نما نیکیاں نظر آ رہی سن وہ ایک ذرے برابر بھی باقی نہیں رہ گئی اجے لوگاں دے حق موجود ہوں گے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے حق موجود ہوں گے انہاں دے گناہ انہاں دے پلڑے پائے جائیں گے انہاں دے پلڑے
پڑھے جائیں گے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ سب تو زیادہ مفلس شخص ہوگا. مفلس شخص ہوئے گا جو اپنا آپ کو ظلم کرتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصیبت میں صبر کرو, رب تعالیٰ نے دیتے ہوئے رزق کو اللہ دیا کہ خرچ کرو. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بات اندر دعا ہے رب تعالیٰ سب صبر قرآن پڑھ کے سمجھ کے سیکھ کے مدد عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ الہ العالمین. پروردگار عالم نماز فجر کی ادائیگی درس قرآن اپنی پاک برکت نشر میں قبولیت عطا فرما. الہ العالمین صلی سب لباس سے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنا. الہ العالمین ماہ رمضان مبارک نے برکتہ سمیٹن دی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین پروردگار عالم ماہ رمضان دے صدقے فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی حفاظت فرما. عالم اسلام دی خیر فرما. اسلام دا بول بالا فرما. عمر دا مکالا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.